کو توجہ دلائی گئی تھی، تو ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھ، تو کیسے پیدا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ فَلْيَنظُر چاہیے کہ دیکھے انسان، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ فا پس لا چاہیے، ینظر دیکھے، الانسان انسان، فَلْيَنظُر تو چاہیے کہ دیکھے انسان، کیا دیکھے، اِلیٰ طرف، طعام ہی طعام کھانا، ہی اپنا، اِلیٰ طعام ہی اپنے کھانے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ تو دیکھ، جو تو انواع قسم کے کھانے کھاتا ہے یہ کیسے پیدا ہو گئے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ جو لفظ ہے نا فَلْيَنظُر، یہ فا الگ ہے، لام الگ ہے اور ینظر الگ ہے۔ یہ اس کو پڑھیں گے فا، یہ جو لام ہے اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں لا۔ اگر اس کے شروع میں فا آ جائے یا واو آ جائے تو پھر یہ جزم کے ساتھ ہوگا، ویسے اصل اس کی حالت زبر کے ساتھ ہے لا۔ یہ دوسرا لفظ ہے ینظر، فعل مضارع ہے، را کے اوپر پیش آتی ہے، اگر یہ لام ساتھ لگا دیا جائے تو پھر را ساکن ہو جاتی ہے، فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظ ہے ینظر، را کے نیچے جو کسر آ رہی ہے یہ صرف ملانے کے لیے آگے، تو لفظ کیا ہے، فا تو، لا چاہیے، ینظر دیکھے، فَلْيَنظُر تو چاہیے کہ دیکھے، کون دیکھے، الانسان انسان۔ اِلیٰ حروف جار میں سے ہے، اس کے معنی ہے طرف، اور اس کے بعد آنے والا ہر اسم جری حالت میں ہوگا۔ اس کے بعد اسم آ رہا ہے طعام، جری حالت میں ہے، میم کے نیچے کسر آ رہی ہے، طعام کھانا، ہی یہ الگ ہے، اپنا کھانا، اپنے کھانے کی طرف، دیکھ ذرا اپنے کھانے کی طرف۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ بس چاہیے کہ انسان غور کرے اپنے کھانے کی طرف کہ اس کا کھانا کیسے تیار ہوتا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اَنَّا کہ ہم نے، دو لفظ ہیں اَنَّا اور نا، ان کہ نا ہم نے، اَنَّا کہ ہم نے، صَبَّبْنَا برسایا، الماء پانی، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء کہ برسایا ہم نے پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی برسایا، سبن برسانا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا حقیقت ہے کہ ہم نے پانی برسایا، خوب برسانا۔ اَنَّا یہ دو لفظ ہیں، اَنَّا کہ ڈیٹ کے معنی دیتا ہے، نا ہم نے، اَنَّا کہ ہم نے، سببنا سبا فعل ماضی ہے، اس نے برسایا، اور سببنا ہم نے برسایا، سبا
اس نے برسایا، سببنا ہم نے برسایا۔ سبا سے فعل مضارع ہوتا ہے سبا یا سبو، سبا اس نے برسایا یا سبو وہ برساتا ہے۔ سببنا الماء ہم نے برسایا پانی، سبن، سبن مصدر ہے۔ جب مصدر بطور مفعول لایا جائے تو یہ فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ سبن یہ فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ اردو اور پنجابی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی بات پر زور دینا ہو تو وہ لفظ دو دفعہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کسی کو پکڑنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ پکڑو پکڑو۔ ہاں جی، کسی کو چھڑانا ہو تو ایک دفعہ نہیں کہتے چھوڑ دے، کہتے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ تو اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لفظ دو دفعہ لاتے ہیں۔ تو عربی میں بھی یہ چلتا ہے کہ کسی فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مصدر کو دوبارہ لایا جاتا ہے۔ سببنا ہم نے برسایا، سبن برسانا مطلب ہوگا کہ ہم نے خوب برسایا، خوب بارش برسائی۔ انا سببنا الماء سبا، بے شک ہم نے خوب بارش برسائی، بارش برسی زمین پر۔ اور پھر کیا ہوا؟ ثم شققنا الارض شقا، ثم پھر بارش برسی، بارش کے برسنے سے زمین کے اندر پڑے تھے بیج، ان کو ملی نمی، جب ان کو نمی ملی تو ان سے شگوفے نکلے، پودے جو ہے انہوں نے سر اٹھایا، جب اس اٹھایا سر تو زمین جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئی۔ ثم پھر شققنا ہم نے پھاڑا الارض زمین کو، شققنا الارض ہم نے پھاڑا زمین کو۔ اب پودوں نے جیسے ہی سر اٹھایا زمین وہاں سے پھٹنا شروع ہو گئی اور زمین کو پھاڑ کر پودا باہر آ گیا۔ شققنا الارض شقن، شقن مصدر ہے، یعنی پھاڑنا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے خوب اچھی طرح زمین کو۔ شققنا شقا اس نے پھاڑا، یشقو وہ پھاڑتا ہے، فعل مضارع ہو گیا، اس سے مصدر ہو گیا شقن، شقا یشقو شقن، شقا اس نے پھاڑا اور شققنا ہم نے پھاڑا، شقا اس نے پھاڑا، شققنا ہم نے پھاڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھاڑا کس کو؟ الارض زمین کو، شقن پھاڑنا یعنی خوب پھاڑا، جہاں جہاں سے پودے نے سر اٹھایا زمین پھٹنا شروع ہو گئی، ہر طرف سے زمین جو ہے وہ پھٹی اور پودے باہر آ گئے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو خوب اچھی طرح پھاڑا۔ اب جب زمین پھٹی پودے باہر آئے، کیا نکلا تمہارے لیے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، فَأَنبَتْنَا پھر انبتنا اگایا ہم نے۔ یہ نباتات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، جو پودے زمین سے نکلتے ہیں ان کو نباتات کہتے ہیں۔ پھر انبتنا ہم نے اگایا، فیہا فی میں، ہا اس میں، زمین میں اگایا ہم نے، حبن اناج، حب کہتے ہیں دانے کو، یعنی پھر اگایا ہم نے اناج، کہیں گندم کہیں باجرہ کہیں مکئی کہیں چنا، جی بے شمار قسم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اگا دیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج۔ انبتا
امبتا اس نے اگایا، اور امبتنا ہم نے اگایا، امبتا اس نے اگایا، امبتنا ہم نے اگایا۔ اور فی ہا دو لفظ ہیں، فی اور ہا، فی میں ہا اس میں، حبن حب کہتے ہیں دانے کو۔ تو یہ ہمارے حکیم حضرات جو ہیں ان کی جو گولیاں ہوتی ہیں انہوں کہتے ہیں حبوب، حب دانہ، حبوب دانے، گولیوں کو بھی کہتے ہیں حبوب۔ حبن دانہ اگایا ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کئی قسم کے اناج جو ہے انسان کے لیے اگائے۔ وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَإِنَبًا اور عنبًا انگور، اور اگائے انگور، وقضبہ اور قضبہ ترکاریاں۔ قضبہ وہ فصل ہوتی ہے جو بار بار کاٹی جاتی ہے اور پھر نئی نکل آتی ہے، جیسے چارہ ہے، برسین، لوسن وغیرہ، اور یہ ترکاریاں ہیں، پالک ہے، میتھی ہے، بار بار کاٹتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ جو بار بار کاٹی جاتی ہیں اور پھر نکل آتی ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قضبہ۔ وزیتون اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وعنبا انگور، وقضبہ اور ترکاری، وزیتون ونخلا، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، وحدائق، حدائق، حدیقت ان کی جمع ہے، حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار ہو۔ وحدائق اور باغات، غلبا گھنے، سنگھڑے جنہوں پنجابی کہتے ہیں سنگھڑے، گھنے۔ وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہۃ اور فاکہۃ میوے، وابا اور چارہ، اگایا رب نے حدائق غلبا فاکہۃ وابا، اور گھنے باغات اور میوے اور گھاس۔ کس کے لیے اگایا؟ متاعا لکم ولانعامکم، متاعا سامان پیدا کیا، سامان ہے، متاعا سامان ہے، فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور لِأَنْعَامِكُمْ تمہارے چارپائیوں کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ ہاں جی، گندم دانے بندہ کھا لیتا ہے اور بھوسا وغیرہ جانور کھا لیتے ہیں، مکئی کے چھلیاں بندے کھا لیتے ہیں، انسان کھا لیتے ہیں، اور باقی جو ہوتا ہے وہ جانوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے نباتات اگا دیے، کھائے جا۔ متاعا لکم ولانعامکم۔ اچھا، یہ لفظ ہے لکم، دو حصے ہیں اس کے، لا اور کم، لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ یہ لام جو ہے یہ بھی دیکھیں، یہ بھی لام ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، لیے، انعام چوپائے، کم تمہارے،
لیے انعام چوپائے کم، تمہارے چوپایوں کے لیے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یہ لام زبر کے ساتھ ہے اور یہ لام کسر کے ساتھ ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب یہ لام ایک ہی ہے، جب یہ آئے گا کسی ضمیر کے ساتھ تو زبر کے ساتھ آئے گا، ضمیر کے علاوہ اگر کسی اور اسم کے ساتھ آئے گا تو یہ زیر کے ساتھ کسر کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ، للمتقین، ہاں جی، کسی بھی نام کے ساتھ جب آئے گا تو یہ کسر کے ساتھ آئے گا۔ متاع لکم ولانعامکم، سامان پیدا کیا تمہارے لیے اور تمہارے چار پایوں کے لیے، چوپایوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو متوجہ کر کے قتل الانسان ما اکفر، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے انسان، کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر یہ کفر کرتا ہے، کس چیز نے اس کو کفر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو پھر انسان کو اس کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی، دیکھ تجھے پیدا کیسے کیا ہے، اور اس سبق نے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس دلایا، ذرا کھانا تو دیکھ، تیرا کھانا کیسے تیار ہوتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا تیار کرتے ہیں۔ جس رب نے تیرے لیے کھانا تیار کیا ہے تو اسی رب کی ناشکری کرتا ہے، تو اس رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سیدھا ریز ہوتا ہے، تو اس رب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ تیرے سامنے نہیں ہے کیسے بارش آتی ہے زمین پر، اور زمین میں پڑا ہوئے بیج کو جب نمی ملتی ہے کیسے وہی مردہ بیج جو ہے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایک مردہ بیج تیری آنکھوں کے سامنے روزانہ زندہ ہو رہا ہے تو کیا وہ رب تجھے مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کرے گا۔ برباد ہو گیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرتیں دیکھنے کے باوجود اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، اس کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ جس رب نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں اس رب کا ہم شکر ادا کریں۔ تو شکر کیا ہے؟ اس کا حکم بجا لائیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔